بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امراض بیماریوں کا وجود میں آنا اور ختم ہو جانا اس دنیا کے نظام کا حصہ ہے۔ بعض اوقات کچھ بیماریاں وبا کی صورت اختیار کر کے پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ اس وقت کورونا وائرس بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کیا عملی کام ہے، وہ اختصار کے ساتھ تذکیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی موضوع پر اس سے قبل میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، جو پلٹ آؤ رب کی طرف کے عنوان سے یوٹیوب پر موجود ہے۔ آج صرف تذکیر کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ طبی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ نزلہ زکام کی طرح عام وائرل انفیکشن ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ انفیکشن تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس کی علامات چند دن بعد ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تک یہ دوسرے انسانوں کو بھی متاثر کر چکا ہوتا ہے۔ وبا، مصائب، تکالیف یہ کیوں آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اول تو یہ بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، لہذا تقدیر الہی کے تحت یہ بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، نہ ہی کوئی اور اس کا سبب ہے، بلکہ سبب حکم الہی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال ان مصائب اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات کسی قوم کو اس کی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے سزا دینی مقصود ہوتی ہے، تو اس پر وبا اور مصیبت کو عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تنبیہ کے طور پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین کو آزمائش مقصود ہوتی ہے کہ بندہ اس موقع پر میری طرف رجوع کرتا ہے یا مجھ سے مایوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کے حق میں یہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں۔ حدیث میں ایک مضمون ہے کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے اسے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور جب منافق شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے پہلے باندھا اور پھر چھوڑ دیا، اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے باندھا کیوں اور چھوڑ کیوں دیا گیا۔ اس صورتحال میں کرنے کے کام کیا ہیں، وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ، استغفار، دعا اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ وبا تقریباً 3-4 مہینوں سے پاکستان میں موجود ہے، اور اس سے قبل پوری دنیا میں یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ لہٰذا اتنے عرصے کے بعد بھی جب یہ کیفیت ہے، تو ہمیں رجوع اللہ میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی ہو، اعمال صالحہ کا بھرپور اہتمام ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، توبہ اور استغفار اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کیا جائے۔ دوسرا کام مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔
آیت کریمہ کا ورد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ صبح یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ یہی دعا شام کو عصر کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، لا الہ الا انت، اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا عربی زبان میں اذکار مسنونہ ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو اس کا ترجمہ، اور اگر یہ ترجمہ بھی یاد نہ رہے تو اپنے زبان میں اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، بخشش طلب کرے، اس کی رحمت طلب کرے، تب بھی جو ہے یہ کافی ہے۔ تیسرا کام صدقے کا اہتمام ہو۔ حدیث میں مضمون ہے کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، لہذا صدقات کا اہتمام ہو، خواہ وہ نقد رقم کی شکل میں ہو، اجناس کی شکل میں ہو، بیمار کو دوا دینے کی شکل میں ہو، یا کسی اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینے کی کوئی بھی شکل ہو، یہ سب کا سب صدقہ ہے۔ چوتھا کام ان لوگوں کے لیے جو اس مصیبت اور وبا میں گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صبر کا شیوا اختیار کرے، جزع اور فزع نہ کرے، مایوس نہ ہو، کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرے، اس کی رحمت طلب کرے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبر کرے گا، کسی کے سامنے اظہار نہ کرے اور نہ ہی شکوہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ 5واں کام احتیاطی تدابیر کا اہتمام کیا جائے۔ جو طبی ماہرین نے اور معالجین نے اس حوالے سے جو رہنمائی کی ہے، اس کا بھرپور اہتمام ہو، صفائی ستھرائی پاکیزگی کا اہتمام ہو، ہمیشہ باوضو رہے، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، برکت بھی حاصل ہوگی اور جراثیم سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ہجوم والے مقامات سے اجتناب کریں، اسی طرح ایسی جگہ نہ جائیں جہاں یہ مرض موجود ہو، اور اگر آپ ایسے علاقے میں پہلے سے موجود ہیں جہاں پر یہ مرض موجود ہے، تو پھر اس علاقے سے نہ نکلیں، بلکہ صبر کے ساتھ وہیں پر رہے۔ اگر موت آتی ہے تو شہادت کا درجہ عطا ہوگا، بلکہ حدیث میں تو یہ مضمون ہے کہ وبائی امراض والے علاقے میں کوئی شخص وبا کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور سبب سے وہ مر گیا تو اسے بھی شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے گا۔ لہذا تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وبا جو گزشتہ 5-6 مہینوں سے موجود ہے، اس کی کوئی دوا ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ اس وقت اس پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، مختلف تجربے ہو رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس دوا کے بنتے بنتے سال بھی لگ سکتا ہے، 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے۔ لہذا جب اتنا طویل عرصہ اس بیماری اور وبا کا رہنا، اس کا امکان موجود ہے، تو ایسی صورت میں
معمولات زندگی کو جاری رکھیے تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ اور آخری بات بچوں کے حوالے سے عرض ہے کہ چونکہ اسکول، کالج، مدارس، تمام تعلیمی ادارے اس وقت بند ہیں اور بچے گھروں پر موجود ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوشش یہ کریں وقت ضائع نہ ہو اور لہو لعب میں جو ہے وہ اپنے وقت کو برباد نہ کرے، بلکہ بھرپور طریقے سے تعلیم اور تربیت کا یہ سلسلہ جاری رہا جائے۔ یہ وہ چند نکات ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اجر کے حقدار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔